جو مکاتب فکر اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب کے بڑے بزرگوں نے نہ صرف قرآن حکیم کے تراجم کے اندر گڑبڑ کی، بلکہ تفسیر کے اندر بالکل اس کے الٹ رزلٹ نکالا۔ اس کی میں کئی ایک مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں آج حصول برکت کے لیے صرف 8 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تراجم کو بدلنے کی بھی اور تفسیر میں بھی اپنا لطف فرائی کرنے کا بھی بتاؤں گا، اور بالکل الٹ اپوزٹ رزلٹ نکالا ہوا ہے، یعنی قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا صرف قادیانیوں کے اس طرح کے مذہبی لٹریچر کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے بھی بزرگوں کے قرآن کے تراجم اور تفاسیر پہ بھی وہ پابندی لگنی چاہیے، یا پابندی چلے کوئی سخت حکم ہے اگر تو آپ ایٹ لیسٹ اس کی اصلاح کریں۔ نمبر 1، امام احمد رضا بریلوی صاحب، المتوفى 1921 عیسوی، جن کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں بریلوی کے جی بڑا بہترین ترجمہ ہے۔ وقتاً فوقتاً میں نے اس کی خوبیاں بھی بتائی ہیں اور خامیاں بھی۔ آج میں وہ خامی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے ترجمے کے اندر کتنی بڑی تحریف کی ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا قرآن حکیم کے ساتھ، اور انہوں نے جان بوجھ کے وہ ترجمہ اس میں داخل کیا۔ سورۃ الرحمن سٹارٹ میں ہی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بالکل واضح ہے۔ ان کے اپنے ماننے والوں نے بھی جو بعد میں تراجم کیا انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا جو بنتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا ہے، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور یہ جو بیان کی طاقت ہے، قوت گویائی ہے، سپیکنگ پاور انسان کو وہ اللہ نے دی ہے۔ ظاہر دنیا میں جتنی ہلچل مچی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی سپیکنگ پاور کی وجہ سے ہے، چاہے انبیاء کرام ہو یا ان کے مخالفین ہو، اپنے ساتھ جو لوگوں کو اٹیچ کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سپیکنگ پاور ہوتی ہے۔ بالکل واضح تھا۔ اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ رحمان کا ترجمہ وہی کرنا تھا، علم القرآن، قرآن کا علم سکھایا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علمہ البیان، اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا، جو کچھ آج تک ہوا اور جو ہوگا ٹوٹل علم غیب وہ اپنے نبی کو سکھا دیا۔ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے علمہ البیان کا۔ یہ کس عربی کی لنگوسٹک میں یہ ترجمہ بنتا ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جن کی بائی برتھ زبان عربی ہے، جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں، مسلمانوں سے کروانے کی ضرورت نہیں، یہ 2 نمبری کریں گے، ان سے پوچھیں کہ کیا عربی میں یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ پھر اس کی بنیاد پہ اتنا بڑا عقیدہ کھڑا کیا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا سب کچھ سکھا دیا، اور پھر ان سے پوچھیں پھر اللہ اور رسول کے علم میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ کا تو غیر محدود ہے اور نبی کا محدود ہے۔ جب آپ نے کہا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا سب کچھ سکھا دیا، انڈائریکٹلی آپ غیر محدود ہی کہہ رہے۔ جی آپ نبی کی شان کو نہیں مانتے۔ سرکار آپ کے خود اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا ہے نا، قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا، سورۃ الملک میں بھی آپ نے پڑھا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ جو تم ہمیں وعدہ دیتے ہو کہ آخرت کا دن آئے گا، اگر سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گا۔ اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ما کان و ما یکون وہاں ترجمہ کیا، اور یہاں اس جگہ پہ بھی، اس کے علاوہ بھی کئی ایک جگہوں پہ انہوں نے مانا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم نہیں دیا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ ترجمہ یا تو وہ پھر فراڈ کیا ہے یا یہ فراڈ کیا ہے، نہیں، چوری پکڑی گئی، خود اپنے ترجمے سے پکڑی گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیں، جو جو اس نے چوریاں اور ڈاکے مارے ہیں نا، کہیں نہ کہیں سے پکڑے جائیں گے۔ اسی طریقے سے دیوبندی اور اہل حدیث، انہوں نے بھی ترجمے میں گڑبڑ کی، انتہائی گستاخانہ ترجمہ کیا۔ اس کی وجہ سے بریلویت قائم ہے، اور اس بات کے اوپر لوگوں کو بھارتی ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو، گمراہ ہونا ہے تو گمراہ ہو کے بریلوی گمراہ بنو، دیوبندی اور اہل حدیث گمراہ نہ بنو۔ یہ وہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے نبی کو گمراہ لکھا ہے قرآن کے اندر، تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جو دیوبندیوں کے محمود الحسن دیوبندی صاحب ہیں، جن کو ہمارے استاد ڈاکٹر سار صاحب بھی بڑا کوٹ کرتے تھے،
انہوں نے سورہ الضحیٰ کی جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس کا ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟ اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی۔ نعوذ باللہ، نبی اسلام تو کبھی نہیں بھٹکے بھائی۔ جونا گڑی جس کا ترجمہ وہابی دیتے ہیں، دارالاسلام والوں نے بھی پرنٹ کیا، اور سعودی عرب سے جو مفت قرآن دیا جاتا ہے نا وہ موٹا سا ایک، اس میں جو ترجمہ ہے وہ جونا گڑی صاحب کا ہے، اور صلاح الدین یوسف اس کی تفسیر ہوئی ہے۔ اس نے پتہ کیا اس کا ترجمہ کیا؟ اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ اب یہ دونوں ترجمے قرآن میں فٹنگ نہیں بیٹھتے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھا دی۔ یہ ترجمہ بالکل فٹنگ ہے قرآن میں۔ نبی الاسلام کبھی بھی گمراہ نہیں رہے۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، خواہ اللہ اسے مبعوث 40 سال کی عمر میں کرے، اس سے پہلے کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے اس کی۔ ہاں، اسی لیے سورہ یونس میں نبی الاسلام سے کہلوایا گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میرا ماضی کا کریکٹر اس پر گواہ ہے کہ میں نے کسی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس نہیں بیٹھا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ میں نے ملکہ کوئی ایسا حاصل کیا کہ آج میں ایک کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بڑے بڑے شاعر عاجز آ گئے ہیں اس کلام کے آگے۔ یقیناً میرے پاس تو ایسی کوئی کمپیٹنسی نہیں تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا۔ سورہ العنکبوت میں بھی آیا نا، اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ادروائز کافروں کو یہ بات شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ نبی الاسلام امی تھے، جاہل نہیں، امی، ان پڑھ، لوگوں سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں سکھایا۔ تو نبی الاسلام اللہ کی حفاظت میں تھے۔ وہ کہتے ہیں ضال کا لفظ گمراہی، بھٹکا ہوا، اگر ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ بھی قرآن سے پوچھ لیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ وہاں پہ ضال والا لفظ ہے، ما ضل صاحبکم، واضح نہیں؟ یہ پھر ضال کا لفظ کیوں آیا بھائی؟ سورہ یوسف میں بھی آیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو صحابہ تھے، کیونکہ ان کے والد پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، اور ڈبل صاحب ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی ہیں اور اپنے والد کے بھی ہیں، لیکن غلطی اللہ نے پھر بھی ان کی بیان کی ہے۔ برادران یوسف کی غلطی ہے، ڈبل صحابی کی ہو یا سنگل صحابی کی ہو، احترام اپنی جگہ۔ تو اس میں آتا ہے کہ جب وہ جیلس ہو رہے تھے کہ ہمارے والد جو ہیں یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اگر یہ ضال کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہمارے ابا جان تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اگر وہ اپنے باپ کو گمراہ مانتے تو مسلمان رہ جاتے، مجھے بتائیں۔ تو یقیناً وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو باپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضال کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا۔ پیغمبر کے کیس میں جب ضال کا لفظ آئے گا تو یہ معنی لیا جائے گا، اور جب پیغمبروں کے دشمنوں کے لیے آئے گا تو پھر گمراہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پہ ضالین جو ہے گمراہ۔ سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ تو قرآن میں موجود ہے ضال۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کہا ہمارے ابا جان تو فی ضلال مبین، اپنے بیٹے کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں، ہماری طرف اتنے متوجہ نہیں ہوتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا۔ یہاں پر جو بند اور اہل حدیث کا ترجمہ گمراہ کن، گستاخانہ ہے، کوئی شک نہیں، اور ان کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ بے شرمو اس کو چینج کرو۔ اس کی بنیاد کے اوپر بریلویوں نے لوگوں کو قرآن سے ورگلا دیا، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ترجمے نہیں پڑھنے چاہیے، بڑا ہو گیا بس صرف خالی عربی پڑھو، کیونکہ ترجموں میں تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ تم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا ہے، اور ان کے بلنڈر بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ مس ہینڈلنگ تو ان سے بھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا ریفرنس اہل تشیع، سید فرمان علی شاہ صاحب، بڑا اچھا ترجمہ کیا قرآن کا، لیکن وہی بات ہے جب فرقہ آتا ہے تو کتنے بڑے بڑے یہ بلنڈر کر جاتے ہیں۔ جب وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 آئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے قرآن کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت مبارکہ امہات المومنین
علیہم السلام اجمعین کے حق میں آئی تھی، لیکن اس میں مذکر کا صیغہ بھی استعمال ہوا اس آیت میں، اسپیسیفکلی مذکر کا بھی، اور وہ بھی جمع والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات بتا دی کہ اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیویاں نہیں بلکہ حضرت حسن و حسین اور علی بھی شامل ہیں جو آپ کے اہل البیت میں سے ہیں۔ اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اما عائشہ نے روایت کیا ہے، اپنی چادر کے نیچے 5 لوگوں کو اپنے سمیت 4 اور سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر کالی چادر کے نیچے لیا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہی آیت پڑھی تو نبی علیہ السلام کے جو اہل البیت ہیں وہ آپ کی بیویاں بھی ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ بیویاں آنری طور پر اہل البیت ہیں، کیونکہ عقد میں آنے سے پہلے وہ اہل البیت نہیں تھی، لیکن جو بنو ہاشم ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے خون اور دودھ کے رشتے کی وجہ سے پہلے سے ہی اہل البیت ہے۔ تو اب شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، ہم اہل سنت تو دونوں کو اہل البیت مانتے ہیں۔ انہوں نے حالانکہ واضح طور پر پورا ایک کانٹیکسٹ چل رہا تھا، انہیں بھی پتا چل گیا کہ یہاں سے بیویاں بھی اہل البیت ثابت ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر بحث کرنی شروع کی، اور کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اگر امہات المومنین کا ذکر ہوتا تو وہ تو 9 تھی، تو یہاں پہ پچھلے بھی صیغے سارے مونس کے ہیں، بعد والے بھی، لگتا ہے کہ یہ آیت بعد میں کسی نے یہاں داخل کر دی ہے، یہ کسی اور جگہ کی تھی۔ استغفر اللہ تو بولی، یعنی قرآن کو مان کر بھی قرآن کی ترتیب کا انکار کر دیا صرف فرقہ بچانے کی خاطر۔ تو یہ 2 نمبری کرتے ہیں، یہ چھاپ رہی ہے۔ چوتھا ایک اور ریفرنس، وہ بھی دیوبند کا ہے، جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا، تفسیر عثمانی جو پہلے سعودیہ سے بانٹی جاتی تھی، بعد میں اہل حدیثوں نے ان کے کان بھرے کہ بھائی یہ تو فراڈ ہے، آپ ہماری بانٹو، پھر ان کی آسن بیان شروع ہوگی۔ محمود الحسن دیوبندی صاحب اور ان کا ترجمہ، اور شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا، جن کی نسبت سے تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی آتا ہے، یہ حضرت عثمان غنی کی نسبت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ان کے والد صاحب نے اپنے استادوں کی جو نسبت تھی نا، شبیر احمد عثمانی، ہاں ان کی نسبت ضرور حضرت عثمان والی ہوگی، لیکن انہوں نے نسبت ان کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے۔ تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کا حاشیہ لکھا، اور اس میں پتہ کیا لکھتے ہیں سورہ لقمان کے حاشیے میں، کہ قرآن میں تو آیا کہ دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ لقمان میں بھی آیا، اور سورہ احقاف میں آیا کہ پریگنینسی پلس دودھ کا چھڑانا یہ 30 مہینے بنتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے پوری ٹیکنیکل بحث کی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو آیا 2 سال، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمر 2.5 سال ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ دیکھو جدو بندہ دی مت ماری جائے، خود مان رہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 سال، چلو حدیثوں میں تو تم کہہ سکتے تھے ہماری حدیثیں گم گئی ہیں، امام بخاری نے نہیں لی، یہ فراڈ جو کرتے ہیں۔ قرآن تو نہیں گما ہوا، قرآن تو 2 گتوں کے درمیان ہے۔ ایک مسئلہ قرآن میں آیا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر بچے کے لیے 2 سال ہے، اور تمہارے امام نے کہیں غلطی سے یہ 2.5 سال لکھ دیا، یار کہہ دو کہ امام کو نہیں پتا چلا، یا کہہ دو امام کی طرف بات غلط منسوب ہے، کہتا نہیں ہم نے امام بھی بچانا ہے اپنا، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ یہ پتہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی قرآن ہو، قرآن کے مقابلے پہ پھر یہ دلیل یہی آئے گی نا۔ تو انڈائریکٹلی یہ تحریف کرتے ہیں، ان کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے، یا پھر یہ اپنی اصلاح کریں۔ 5واں ریفرنس، وہ احمد بریلوی صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، لیکن تفسیر میں پتہ کیا لکھا کہ جو بزرگوں سے مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ کوئی شرک نہیں ہے، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں، اور دلیل میں لکھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں، ان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا، سیم یہی دلیل پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا، یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پکار سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی قرآن میں لکھا ہوا نا صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، تو وہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ اے لیول جے، اور شکر کرو قادیانی کے سامنے نہیں ہویا ہوئے، جس کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے مردوں کو پکارنا مدد کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ ویسے پکارنا ہے آپ پکاریں، ان کے لیے دعا کریں، مدد کے لیے تو نہیں پکار سکتے۔ پوری آیت پڑھ لیں، ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ کیا مطلب؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ اوہ تسی بھی نہیں کہتے پیر میر علی شاہ صاحب، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے مدد چاہو ان اعمال کے ذریعے۔ یہ اعمال وسیلہ ہیں جن کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، یہ غیر اللہ کیسے ہو گئے؟ صبر اور نماز وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کی مدد آتی ہے، نہ کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ تو یہ دیکھ لیں
آیت لکھی صحیح، ترجمہ ٹھیک لکھا، تفسیر میں ڈنڈی مار دی۔ چھٹا ریفرنس اہل حدیث کا، ایک تو میں اہل حدیث کا بتا چکا کہ انہوں نے وجدہ کا ضالًا فہدیٰ کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں انہوں نے تفسیر میں کیا ڈنڈی ماری؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وقت کے پیغمبر کو جب بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، تو اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ان کے لیے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فتح دی، جالوت قتل ہوا، اور داؤد علیہ السلام پھر منظر عام پر آئے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا جالوت کو۔ اس کی تفسیر میں اور سورۃ المائدہ میں آیا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور بادشاہ بنائے تھے۔ ان دونوں آیات کی تفسیر میں چونکہ سعودیہ کے ریال لے کے کھا رہے تھے، وہاں تو ملوکیت ہے، تفسیر قرآن کی ہو رہی ہے اور دفاع سعودی عرب کا ہو رہا ہے، اور لکھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ ڈیموکریسی کی آڑ میں ملوکیت اور بادشاہت کے خلاف بولتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ملوکیت کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بادشاہ بھی بھیجے تھے۔ اوے اللہ دے بندیو، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہ اللہ نے مقرر نہیں کیے ہوئے تھے، تلوار کے زور کے اوپر مسلط ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کے بادشاہ وحی کی تائید کے ذریعے آئے تھے۔ وہ بادشاہ اپنے لغت کے معنوں میں تو ہوں گے لیکن اصطلاحاً وہ خلیفہ ہی تھے۔ تو یہ قرآن کی تعریف کر دیتے ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ بادشاہوں سے بنو امیہ کی بادشاہت اور بنو عباس کی بادشاہت ثابت کر دیتے ہیں، اور سعودی عرب کی بادشاہت ثابت کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی تنخواہ لے کے کھا رہے ہیں۔ بس ریفرنس نمبر 7، احمد بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں، نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے جو خلیفہ ہیں احمد یار خان نعیمی، انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا حاشیہ لکھا، تفسیر نعیمی۔ اس میں جب سورۃ الانبیاء کی وہ آیت آئی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہی دعا کی فضیلت جب مشکات میں آئی تو مشکات کی شرح بھی لکھی احمد جہاں نعیمی نے۔ دونوں جگہ پہ اس کی شرح میں پتہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے مچھلی۔ اے تفسیر پہ ہوں دیجیے اے جے حکیم الامت۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو بندیوں کے حکیم الامت جو ہے نا وہ اشری تھانوی ہیں، بریلوی ان کو حکیم الامت کہتے ہیں، احمد جہاں نعیمی کو جس نے جال بھی لکھی ہے۔ تو بریلویوں کے حکیم الامت نے قرآن کی تفسیر اور مشکات میں اس حدیث کی تفسیر جس میں آیت کریمہ کی فضیلت آئی تھی یہ لکھا کہ مچھلی کا پیٹ جس میں یونس علیہ السلام رہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ اے تفسیر پہ ہو دیجئے۔ اب مجھے بتائیں یہ قرآن کی تعریف نہیں ہے؟ جانوروں کو آپ اللہ کے عرش سے افضل کہہ رہے ہیں، جانوروں نے کام کیتا جائے نا۔ 8واں ریفرنس احمد بریلوی صاحب نے، چونکہ اعلیٰ حضرت کو ایک بڑا کہتے ہیں نا عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اور یہ وہ اعلیٰ حضرت نے ٹھیک ہے کچھ ترجمے بہت اچھے کیے قرآن حکیم میں ان کی تعریف بھی وقتاً فوقتاً کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے گمراہی گھولی ہے اپنے ترجمے کے اندر وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر جب یہ آیت آئی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آیت سورہ فتح میں بھی آئی، وہاں پہ بھی انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔ اب بریلوی بیچارے کہتے ہیں جی آپ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، حاضر و ناظر تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب انہیں کیا بتائیں کہ تمہارے امام نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا۔ اور اس سے بڑی بات حاضر اور ناظر یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، یا تو یہ اردو کے الفاظ ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہوا ہے۔ حاضر ناظر دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، استغفر اللہ، نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوں گے، تشریف لائیں گے، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ گستاخی پڑی گئی، نبی کیسے حاضر ہو سکتے ہیں؟ حاضر تو ہم ان کے سامنے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ آپ نے شاہد کا ترجمہ کہاں سے نکال لیا؟ اب یہ انہوں نے ڈنڈی ماری قرآن کی صراحتاً تحریف کی ترجمے میں، اور یہ پرنٹنگ پہ پابندی یہ ہونی چاہیے، یا یہ اپنی اصلاح کریں، لیکن اپنی ڈنڈی خود پکڑ لی۔ سورہ البقرہ میں اور سورۃ الحج میں دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہو تم، تاکہ
یہ رسول تم پر حاضر و ناظر ہو اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر ہو. اچھا وہاں پہ بھی شہید اور شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بنتا تھا نا, لیکن اگر یہ کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا کہ یہ نبی تم پر حاضر و ناظر ہے اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر. پھر ہم تو بڑے حاضر و ناظر ہوتے ہیں کیونکہ نبی تو صرف ہماری امت میں ہے, ہم تو ساری امتوں پہ حاضر و ناظر. وہاں پتہ کیا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے؟ صحیح ترجمہ کر دیا تاکہ یہ نبی تم پر گواہ بنے قیامت کے دن. گواہ کیا کہ تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا. جی گواہ تو وہ ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو, دیکھ رہا ہو, تو حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو سرکار پھر ہم بھی اگلی امتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ حاضر و ناظر ہے, گواہ ہے؟ نہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک بات نہیں پہنچائی. تم امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں, ان کی امت جھوٹی ہے. اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے رہے ہوں گے؟ ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے, خود نہیں دیکھا ہوا. ہم بھی گواہ ہوں گے. یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور تم اگلی امتوں پر. کیونکہ اگر یہ ترجمہ ہو شاہد کا یا شہید کا ترجمہ کرتے حاضر و ناظر تو پھر یہ ماننا پڑا تھا یہ نبی تم پر حاضر و ناظر اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر. تو اعلیٰ حضرت کی ڈنڈی پکڑ لی کس نے؟ خود اعلیٰ حضرت نے. تو یہ جو 2 نمبریاں ہوئی ہیں نا قرآن کے ترجمے میں اور تفسیر کے اندر, صرف قادیانیوں نے نہیں کی ہے. انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیول پہ کی ہے, لیکن ان کے استاد, ان کے بزرگان دین یہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع سے ہی ڈنڈیاں ماری ہیں. نہیں جی ان کو اجتہادی غلطی لگ گئی. اچھا غلطی لگ گئی تو ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کا قرآن پرنٹ ہوگا اور دوسروں کا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے ان کے اوپر بھی بندی لگاؤ. ہمارے نزدیک تو ایک غیر مسلم بھی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. قرآن کی زبان عربی زندہ زبان ہے, آج کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا. کسی کا بھی ترجمہ ہو, ترجمہ ٹھیک ہونا چاہیے. گوگل میں ڈالے تو ترجمہ ٹھیک نکل آتا ہے. بعض اوقات کو بہت باریک چیزیں ہوں اس میں کوئی فرق اردو میں بھی لگ جاتا ہے. مثلا کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں, میں اور میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ میں لکھا ہوا ہے یا میں لکھا ہوا ہے. ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. آج کے دور میں کوئی کہے کہ ٹرانسلیشن نو مور ایشو, بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی. آخری علمی پوائنٹ نمبر 3 دعوت حق کا. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں خیال آئے کہ پھر ترجمہ تو کسی کا بھی نہیں پڑھنا چاہیے, ہو سکتا ہے ہم گمراہ نہ ہو جائے. یہ بہت بڑا شیطان کا حملہ ہے جو علماء کی شکل میں عوام پہ ہوتا ہے, اور وہ ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم ٹیک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر رفع الیدین کے, انفی قادیانیوں والی نماز, کیونکہ قادیانی بھی رفع الیدین نہیں کرتے. انہیں فوراً فکر پڑ جاتی ہے کسی نے بخاری ڈائریکٹ پڑھ لی تو رفع الیدین شروع کر دے گا. قرآن ڈائریکٹ پڑھ لیا تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا, ہمارے بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا. وہ کہتے ہیں پڑھو ہی نہ. وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنا اختلاف ہے کس کا پڑھے. بھائی ترجمہ سب کا ایک جیسا ہے. اکا دکا جگہ پہ اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے وہ خود پکڑی گئی. میں نے آپ کو مثالیں بتا دی. اوورآل 99% ساروں کے تراجم ایک جیسے ہیں. ہاں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. آج اگر 10 صحابہ کرام قبروں سے نکلیں اور ہم انہیں اردو زبان کا پورا کورس کروائیں اور جب وہ ماسٹر ہو جائیں پھر ہم انہیں کہیں یہ لو قرآن اور اردو میں ترجمہ کرو, لیکن اکٹھے بیٹھ کے نہیں کرنا, مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 10 صحابہ جب عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا 100% ایک جیسے الفاظ استعمال ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مفہوم 100% ایک ہوگا. بسم اللہ کا ترجمہ شیطان کے نام سے شروع کسی نے نہیں کرنا, سب اللہ کے نام سے شروع کریں گے, ہاں وہ شروع اللہ کے نام سے ہو یا اللہ کے نام سے شروع ہو. یہ دھوکہ دینا بند کریں. اور مجھے بتائیں آج اگر بی بی سی پہ CNN پہ کو پٹی چلتی ہے نیچے کسی خبر کے بارے میں, کیا یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا رہنے والا انسان اس انگریزی کی پٹی کا مطلب کچھ اور سمجھے اور پاکستان والا بالکل الٹ سمجھ رہے؟ کبھی ہوا ہے ایسے؟ مجھے بتائیں. قرآن کے بارے میں یہ وہ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں کتنا ترجمہ ٹھیک ہے. وہ یار 8-10 ترجمے کمپیریزن کرواؤ تو میں خود ہی پتا چل جائے گا کس کا ترجمہ ٹھیک ہے. ایک جیسا ترجمہ ہوگا, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوگا, بالمفہوم ایک جیسا ہوگا, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ روند نہ مارے. ایگزامپل کے طور پر میں 3 آیات مختصر کور کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. 3 کریٹیکل آیات میں لے رہا ہوں قرآن حکیم سے. سب سے پہلے تو قرآن جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ, ایز اے آیت بھی ہے سورۃ النمل میں, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت اس کے سٹارٹ میں قرآن کا یہ حصہ ہے. آیت ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک تو یہ سورتوں کے سٹارٹ میں قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن کا حصہ ضرور ہے. اور آیت کے طور پہ جو حصہ ہے وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے. یہ 10 ترجمے میں آپ کے سامنے بسم اللہ کے پڑھنے لگا ہوں. میں نے 10 صحابہ کی بات کی تھی, 10 آج کے دور کے انٹلیکچوئل بھی دیکھ لیں کہ ایک جیسے الفاظ نہیں ہے.
لیکن مفہوم ایک جیسا ہے. اس میں 3 بریلویوں کے ترجمے میں نے لیے ہیں, 3 دیوبندیوں کے. یار وہ ان کے تو آپس میں فرقے ایک جیسے تھے نا, ان کا آپس میں بھی ترجمہ ایک جیسا نہیں ہے. ایک اہل حدیث کا لیا, ایک اہل تشیع کا لیا, اور 2 نیوٹرل ترجمے لیے ہیں, فتح محمد جلندری اور مولانا مودودی کا. یہ 10 ترجمے سنے. احمد صاحب بریلوی صاحب, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا, اور شروع کیا اللہ کے نام سے. پیر کرم شاہ صاحب الازری, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اچھا, بریلوی مذاق اڑاتے تھے دیوبندیوں کا کہ انہوں نے لگایا کرتا ہوں, کہتے ہیں عورت ہوگی تو پھر کرتی ہوں ہوگا, تو یہ کرتا ہوں کرتی ہوں نہیں لکھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے دیکھیں ڈائریکٹ لکھا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا, کرتا بیچ میں کور ہو گیا. تو تمہارے پیر کرم شاہ صاحب نے تو خود نہیں مانا اس ترجمے کو, انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اور بریلوی پتہ کہ مذاق اڑاتے ہیں اے جڑا ہے ایک اس لفظ کا ترجمہ ہے اے جی. پیر کرم شاہ صاحب نے کیتا اے, ہن پتہ لگا اے اے تواڈے اپنے بزرگ اے. ہاں یہ پتہ کون ہے؟ احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی, جنہوں نے خزائن العرفان کنز الایمان کے اوپر حاشیہ لکھا ہے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی, نعیم الدین مراد آبادی کے اسٹوڈنٹ ہیں پیر کرم شاہ صاحب, اور پیر کرم شاہ صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر طیب القادری صاحب. اگلا ترجمہ ان کا ہے ڈاکٹر طیب القادری صاحب کا, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے آ گیا جیتے بھی لو سامو. ہم خود بریلوی دے رہے ہیں یہی چکر بازیاں صرف قرآن سے دور کرنے کے لیے. جی اے کتوں آ گیا, جی کرتا ہوں کتوں آ گیا. 3 ترجمے ہو گئے. اب اگلے 3 جو ہیں دیوبندیوں کے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر سار صاحب کے جو بزرگ دیوبندیوں کے امام محمود الحسن دیوبندی صاحب, جن کے ترجمے کے اوپر حاشیہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اب بریلوی کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا, انہوں نے شروع سے شروع کیا. اسی لیے دیکھیں وہ اوپر تینوں بریلویوں کے جو ترجمے تھے وہ اللہ سے شروع ہو رہے تھے. دیوبندیوں کے ترجمے شروع سے شروع ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے, یہ شروع کو مانتے ہیں. یہ باقاعدہ کتابچے لکھے ہوئے ہیں قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی. اس کو وہ غلط ترجمہ لکھا ہوا ہے بریلویوں نے. پھر میں نے ان کو پھکا دیا تھا کہ بسم اللہ میں بھی اللہ پہلے نہیں آتا, با آتی ہے, پھر سین, پھر میم. کہتے ہیں نہیں وہ عربی میں تو اسی طرح لکھا جاتا ہے. نہیں سرکار, عربی بھی بن سکتی ہے بسم اللہ کی. آپ والی اللہ الذی باسمہ ابدہ, اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. بریلویوں اپنی بسم اللہ بدل لو, پھر اللہ تعالیٰ کی بھی اصلاح فرما دیں اپنی شان کے لائق جو آپ فرمانا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. اس بات کو جھگڑا بنا کے جب بسم اللہ میں کوئی رولا ڈال کے بیٹھ جائے گا, آگے کسی نے قرآن کا ترجمہ کیوں پڑھنا ہے؟ سب سے بڑا یہ دشمن ہے علماء جو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے اور غلطیاں یہ نکال رہے ہیں. 5واں ترجمہ اشری تھانوی صاحب, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سارے دیکھیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. کوئی شروع پہلے لا رہا ہے, کوئی ہے ڈال رہا ہے, کوئی کرتا ہوں ڈال رہا ہے, لیکن کوئی شیطان کے نام سے شروع نہیں کر رہا. 6 مفتی تقی عثمانی صاحب, شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے, بہت مہربان ہے. اے ترجمہ انہوں نے کیتا ہے, مہربان ڈبل کر دیا. اچھا اگر یہ اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں تو ترجمہ میں بھی اپنے بزرگوں کو مانے نا, اپنا ترجمہ خود کرتے ہیں, لیکن مفہوم ایک جیسا ہے, کوئی فرق نہیں. 7واں ترجمہ جونا گڑی صاحب, جو سعودی عرب سے مفت قرآن دیا جاتا ہے نا اہل حدیثوں کا, دارالاسلام والا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب اہل تشیع کا ترجمہ فرمان علی شاہ صاحب کا, خدا کے نام سے, اور انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے شروع کرتا ہوں ہاں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لو جی, فرمان علی شاہ صاحب نے تو اعلیٰ حضرت کی بھی غلطی نکال دی ہے. اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا تھا اللہ کے نام سے شروع. یہ شروع کا لفظ کس لفظ کا ترجمہ ہے جی؟ وہ کہتے ہیں وہ با کے ساتھ کریں تو یہ بنتا ہے. دیکھیں فرمان علی شاہ نے تو یہ بھی کام ختم کر دیا. اس نے پتا کیا لکھا, خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شروع کا لفظ انہوں نے لکھا, شروع کا لفظ ڈالا ہی نہیں انہوں نے کہا خدا کے نام سے. فتح محمد جلندری صاحب, جن کا سب سے زیادہ مشہور ترجمہ ہے جو ہمارے صوت القرآن چینلز کے اوپر چلتا رہا ہے, پی ٹی وی سے بھی, یوٹیوب پہ بھی رکھی ہوئی ہیں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور 10واں ترجمہ مولانا مودودی کا, اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. مودودی صاحب نے بھی شروع کا لفظ نہیں ڈالا, ٹھیک کیا, شروع کے بغیر بھی یہ پرفیکٹ ہے, بلکہ بہتر ہے. تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں بھی خامی تھی جو مودودی صاحب نے دور کر دی, لیکن میرے نزدیک یہ کوئی خامی نہیں ہے, بالمفہوم ایک جیسا ہی ہے.